السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آج ہم ایک اور زبردست قسم کی سکسیس سٹوری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے ایک چھوٹا سا سکول سٹارٹ کیا، جو چھوٹا سا پودا تھا وہ بڑھتا بڑھتا تناور درخت بن چکا ہے، اور وہ خیر بانٹنے میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں چودھری محمد اختر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کی رحمت، الحمدللہ۔ سر آپ فرمائیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سٹیپ لیتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کی کامیابی کا سفر کس طرح شروع ہوا؟ جی 1997 کو لٹل اسکالر اسکول سسٹم کی بنیاد رکھی ہم نے، تو اس وقت تحصیل نوشہرہ ورکہ میں لوگ جانتے ہیں کہ بہت تعلیمی حوالے سے تو مکمل اندھیرا ہی تھا ایک طرح سے۔ یہ جگنوں کی ایک چمک تھی جو سٹارٹ کی، تو الحمدللہ اس وقت تحصیل نوشہرہ ورکہ کا جو باہر کلچر تھا پاکستان میں، جو پہچان تھی وہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت تھی، یہ پہچان تھی۔ اور ان 25 سالوں میں اللہ کی رحمت سے یہ جو جرنی شروع ہوا، اب 25 سال کے بعد اب ہم یہاں پنجاب کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ایک سلو اینڈ اسٹڈی اور بڑا مشکل سا سفر تھا۔ اس سفر میں الحمدللہ سخت محنت کرنا پڑی۔ پہلے لٹل اسکالرس قائد کیمپس، تتلی علی کیمپس، پھر مرالی والا کیمپس اگلے سال، پھر اس سے اگلے سال اقرا گرلز کالج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے نے الحمدللہ گوجرانوالہ بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی 2013 میں آئی کام میں۔ اور اس کے بعد مختلف دیہات میں بچے دور دور سے آتے تھے، ٹرانسپورٹ کے مسائل تھے، ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے دیہاتوں میں چھوٹے کیمپس بنائے، پرائمری کیمپسز بنائے، 6 کیمپسز مختلف دیہات میں، ماجو چک، ماڑی بنڈراں، ماڑی خرد، موپڑا، اس طرح کوٹ بلال۔ تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس سکولز میں 4000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور پنجاب کالج، پھر یہ پنجاب کالج سٹارٹ کیا الحمدللہ اس ایریا میں۔ ابھی یہاں یونیورسٹی کی کلاسز بھی چل رہی ہیں پنجاب کالج میں، اور ایف اے کی کلاسز بھی، انٹرمیڈیٹ کی کلاسز بھی۔ یہاں پر 1000 کے قریب بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس اوور آل اسٹاف ممبرز آلموسٹ 350 کے قریب اسٹاف ممبرز ہیں ٹوٹل پورے سیٹ اپ میں۔ تو یہ ایک سخت محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ساری کامیابیاں ملیں، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور کروڑوں بار، لاکھوں بار، لاتعداد بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں کے تعاون سے، اپنے ساتھیوں کے تعاون سے، اپنی ٹیم کے تعاون سے ہم یہاں پر کامیابی کی اس سٹیج پر پہنچے ہیں۔ زبردست سر، جو لوگ ایک سٹیپ لیتے ہیں عام طور پہ وہ بڑا گھبراتے ہیں کہ رسک بہت زیادہ ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نیا ایک سٹیپ لیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہمت ہار جاتے ہیں اور راستے میں ہی ان کا خواب جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ پر بھی ایسا وقت آیا ہوگا، مشکلات آئی ہوں گی، لیکن آپ نے انہیں کیسے اوور کم کیا؟ میری زندگی تو معین صاحب مشکلات سے بھرپور ہے 25 سالوں سے ہی۔ 25 سالوں میں آج کے دن تک شاید ہی کوئی دن گزرا ہو جس میں میری ہمت، میری اوقات، میرے وسائل سے بڑھ کے میرے سامنے مشکلات نہیں ہیں۔ آج بھی کوئی دن ایسا نہیں تھا۔ تو لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ تھی اور میری نیت ٹھیک تھی، میں لوگوں کو سرو کرنا چاہتا تھا، ری شیپنگ لائفز میرا ویژن تھا، تو میرے اداروں پر اللہ کی کوئی خاص رحمت تھی۔ بہت پہاڑ جیسی مشکلات ہوتی تھیں، میں سمجھتا تھا اس کو کیسے میں کراس کروں گا، تو اللہ کی رحمت سے اس میں سے راستہ بن جاتا تھا۔ مطلب آج کے دن تک میری ہمت سے بڑے پہاڑ میرے سامنے کھڑے ہیں، اور میں پر امید ہوں کہ میں اس میں سے گزر جاؤں گا۔ تو آپ یعنی کہ آج اتنے ماشاءاللہ کامیاب ہونے کے باوجود آپ کو ہر دن ایک نیا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے؟ جی، ہر دن ایک نیا چیلنج فیس کرنا، ہر دن ایک نہیں، ہر دن کئی نئے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں، ایک نہیں، ملٹی ڈائمینشنل قسم کے چیلنجز، کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے یہاں پر حسد بھی بہت زیادہ ہے، شرارتیں بھی بہت زیادہ ہیں، مخالفتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایسے ہی کامیاب لوگوں کے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں، سیاسی حوالے سے بھی کئی طرح کے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، اور معاشی حوالے سے بھی، اور دنیا میں اب ڈیلنگز جو ہیں وہ صاف ستھری رہی نہیں ہیں، ہر قسم کے مسائل موجود ہیں، ہر قسم کی مخالفتیں موجود ہیں،
لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ کی خاص رحمت سے، اپنی اچھی نیت سے ایک جو جس ٹریک پہ چل رہا ہوں اس ٹریک پہ چلنے کی وجہ سے خالق کریم کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے ہر پہاڑ میں سے راستہ مل جاتا ہے اور میں گزر جاتا ہوں۔ تو سر جو لوگ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ کا جو ایک ویژن ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ ری شیپنگ لائفز، تو سر اس حوالے سے اگر ہم آپ کا ایک جو لٹل اسکالر اسکول سسٹم ہے اسے ہم کمپیئر کرتے ہیں ایک آرڈینری یا ایک ایوریج جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے، اس سے یہ کیسے ڈیفرینٹ ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کی لائفز کو ری شیپ کرنے کے لیے؟ سر بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی بھی اسکول کو تو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن بلڈنگ اور ٹیچر، کتابیں اور بینچوں سے اسکول نہیں بنتے۔ اسکول تو ہے لیکن اسکول نہیں ہے جب تک اس میں ویژن نہیں ہے، جب تک ہم بچے کی سوچ اور ٹیچرز کی، پیرنٹس کی سوچ کو بدلنے کو اولویت نہ دیں۔ میں اس تعلیم کو بھی بیکار سمجھتا ہوں جو سوچ نہ بدلے، جو روشنائی نہ دکھا سکے، بالکل صحیح، جو اندھیرے سے اجالے کی طرف نہ لا سکے، میں اس تعلیم کو بھی بیکار سمجھتا ہوں، بلکہ وہ نقصان دہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں فائدے کے بجائے الٹا نقصان دہ ہے۔ ایک ایول جینیس پرسن جو ہے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک برا ڈاکٹر جو ہے وہ تو لوگوں کے گردے بیچ بیچ کے کھا وہ تو لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تعلیم جو ہے اچھی تعلیم یہ فائدہ مند ہے سوسائٹی کے لیے، اور اس کے لیے ہر صورت میں لازم ہے کہ ہمیں اپنے بچوں، ٹیچر، پیرنٹس کی سوچ بدلنے کے حوالے سے ہمیں پریارٹی دینی چاہیے، اور ہمارے اسکول میں یہ پریارٹی ہے، میری یہ فرسٹ پریارٹی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کا مقصد حیات ہی یہ ہے، ری شیپنگ لائفز، سوچ بدلیں، زندگی بدلیں۔ اس کے باقی تمام چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ میری تمام ایکٹیویٹیز، میری ساری سوچیں، میری ساری انویسٹمنٹ، ذہنی، جسمانی، عملی، جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کی ساری ری شیپنگ لائفز کے گرد گھومتی ہے۔ میں اس منزل کے حصول کے لیے کوشاں ہوں، اور ہمارے اسکول کا جو ڈفرینس آپ نے بتایا یہی ڈفرینس ہے الحمدللہ۔ لٹل اسکالر اسکول سسٹم میں، الائڈ اسکول میں، ایون پنجاب کالج میں ری شیپنگ لائفز ویژن کے ساتھ اب ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ارادہ کر سکتے ہیں، ہم نیت کر سکتے ہیں، تو مدد تو کرنی ہے، تو نے کرنی ہے، اور اللہ کرتا ہے مدد الحمدللہ۔ سر یہاں پہ جیسے یہ انوائرمنٹ ہے، جیسا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پورے پاکستان میں مشہور ہے، جی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آ کے کہا ہو کہ ہمارا بچہ جو فرسٹ آنا چاہیے ہر حال میں؟ جی، ایسے سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے تھے، ہمارے سامنے ہیں۔ بہت بڑے بڑے پہلوان، بہت بڑے بڑے بگ گنز یہاں اس نشارہ ورقہ میں لوگ تھے، ہیں، ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے۔ ویسے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں وہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے، چودھری لوگ تھے، سبھی لوگ اچھے رہے الحمدللہ۔ لیکن چند لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں مختلف انداز سے اپنے بچوں کو پریارٹی دلانے کی، لیکن میں نے آج تک کسی کی بات نہیں مانی، آج تک نہیں مانی۔ لڑائی جھگڑے والے بچوں کو فارغ کیا اپنے کالج سے، اپنے اسکول سے، بہت بڑے بڑے پریشر بھی آئے، لیکن میں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایسے لوگوں کو فارغ کیا۔ اور ان کے بڑے جو حقیقت میں مجھ سے بہت طاقتور تھے اور ہیں، اللہ نے ان کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دی، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ سمپلی بات یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مجھ سے طاقتور ہیں لوگ سارے، لیکن میں اپنے ویژن کی وجہ سے میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اور میرا اللہ میری مدد فرما دیتا ہے۔ زبردست سر، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ایک ویژن ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ری شیپنگ لائفز۔ سر اسی حوالے سے جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ایک اسکول میں، ایک برانچ میں آپ نے ایک آنیسٹی منتھ منایا آپ نے، اور وہ بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا کہ پاکستان میں بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پر بچے جو ہیں وہ دکان پر جائیں یا کینٹین پہ جائیں اسکول کی، اور وہاں پر کوئی بندہ موجود نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ لگا ہو، اور بچہ خود ہی جا کے اپنی مرضی کی چیز لے، اتنے ہی پیسے رکھے اور اتنا ہی بقایا لے اور واپس آ جائے۔ سر یہ بڑا زبردست، مجھے امیزنگ لگا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ سر یہ ری شیپنگ لائفز کے اس ویژن کا ہی ایک پارٹ ہے، اسی کا حصہ ہے۔ ہمارا الائڈ اسکول ڈریم کیمپس بہت اچھا چل رہا ہے تتلی علی میں۔ وہاں پر ہم ہر مہینے ایک اخلاقی قدر پر بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کو مختلف ایکٹیویٹیز اللہ کی رضا کی حصول کی خاطر احادیث اور آقا علیہ السلام کی کہ اسوہ سے ہم بچوں کو سیٹسفائیڈ کر کے تو اس طرف لے کے آتے ہیں۔ تو اس مہینے آنیسٹی کا منتھ تھا، تو ہم نے بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کروائیں۔ تو مہینے کے اینڈ پر ہم نے انہیں کہا کہ آپ کا عملی امتحان ہے، آج کینٹین پر آپ لوگ جائیں اور خود شاپنگ کریں گے، کوئی بندہ وہاں نہیں موجود ہوگا، کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، قیمتیں لکھی ہوں گی، خود سے آپ نے چیزیں لینی ہیں، خود سے پیسے رکھنے ہیں۔ ایک بچہ گیا، اگر کوئی ایک بچہ بھی چاہتا تو سارے کے سارے پیسے جیب میں ڈال کے لا سکتا تھا، کوئی چیک نہیں تھا ان پر۔ انہیں صرف یہی کہا گیا تھا اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے
ایماندار بننا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام صادق اور امین تھے، آپ نے بھی امین بننا ہے، اچھا بننا ہے. تو ماشاءاللہ آلموسٹ 382 بچے تھے اس وقت کیمپس میں. سارے بچے گئے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان بچوں نے شاپنگ کی، ایک ایک بچے نے، اور بجائے پیسے کم ہونے کے کچھ پیسے بڑھ گئے، تقریباً 400 روپے. وہ بڑھ اس طرح گئے. بعد میں ہم نے تحقیق کی، جو چھوٹے بچے تھے نا پلے گروپ نرسری کے، ان بچوں کو بقایا لینا نہیں آیا، وہ بچے اپنے پیسے رکھ کے آ گئے. اور پھر ہم نے ان بچوں کو آنیسٹی کیپس دیں، سارے بچوں کو وہ پیسے جو 400 بڑے تھے ان کی کینڈیز دیں، سارے بچوں کو بانٹیں، بچوں کو سلیوٹ کیا، ان کے پیرنٹس کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے کی. اور وہ ایک ایکٹیویٹی ایسی رہی کہ اس کے بعد ابھی تک اس کیمپس میں اس ایکٹیویٹی کے ثمرات ابھی تک موجود ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الائٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم ایماندار ہیں. الحمدللہ کوشش کی جائے. حالانکہ اسی سوسائٹی کے وہ بچے تھے، اسی سوسائٹی کی ساری جو بھی مٹیریل ہے سوسائٹی کا، آپ جانتے ہیں کیسا مٹیریل ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایمانداری، آپ کوئی 10 منٹ کے لیے کوئی دکان خالی چھوڑ دیں کہ خود ہی شاپنگ کر جائیں تو ساری دکان لوگ بوریاں اٹھا کے لے جائیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز نہ چھوڑے وہاں پر. لیکن الحمدللہ اسی سوسائٹی کے انہی لوگوں کے بچوں نے ایمانداری کے وہ مثال قائم کی کہ مجھے رشک آتا ہے آج بھی ان بچوں پر، جن بچوں نے اپنے آقا علیہ السلام کی کہ اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اتنا اچھا کام کیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں سارے اساتذہ کو، جن اساتذہ نے بچوں کی تربیت کی. خاص طور پر اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. سر بہت زبردست. تو سر یہ آپ نے ماشاءاللہ ایک کیمپس سے شروع کیا، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نے اور کیمپسز تک بھی لے کر گئے ہوں گے اس ویژن کو، یا آپ کا ٹارگیٹ ہوگا کہ انشاءاللہ اسے آگے بھی لے کے جانا ہے. سر کیا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی کوئی اچھائی کے اسٹیپس لیے جائیں پھر ہی نیچے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، یا کہ یہ چینج جو ہے، یہ پازیٹیوٹی ہے، یہ نیچے سے انفرادی سطح سے یہ شروع ہوتی ہے؟ سر آپ نے بہت بڑا کوشچن کیا ہے. اگر تو پورے ملک میں چینج لانی ہے پھر تو میکرو لیول پر ہی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ہمارے پورے ملک میں کسی بھی شعبہ میں، شعبہ تعلیم سے لے کے کسی بھی شعبہ میں گورنمنٹ آفیشلز کی ہمارا کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. کسی لیول پہ بھی اس پہ ورکنگ نہیں ہو رہی، اس پر سوچا ہی نہیں جا رہا. جبکہ یہ میکرو لیول پر کرنے والا کام ہے. اوپر سے ہو تو نیچے تک آئے تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے. ساری ایک طرف روشنی سب کی طرف جائے. جو آپ بات کر رہے ہیں، اب آگے بات آتی ہے اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمارا اللہ نے حساب لینا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا. آپ اپنے حصے کا دیا تو جلاتے. شکوائے ظلم تے شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا کوئی دیا جلاتے جاتے. میں تو اپنے حصے کا ایک چھوٹا سا دیا جلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس دیے کی روشنی سے اس کا ارد گرد تو کم از کم روشن ہوگا نا. اور الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائیڈ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تحصیل نوشہرہ ورکاں کے یہ آلموسٹ 70-80 کے قریب دیہات ہیں جہاں پر یہ روشنی پھیل چکی ہے، اور آج ہزاروں بچے پڑھ چکے ہیں، ہزاروں بچے اپنی منزلوں کی طرف جا رہے ہیں، رواں دواں ہیں. ہمارے بچے بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، اے سی تک لگ چکے ہیں، انسپیکٹرز اور مختلف جگہوں پہ الحمدللہ انجینئرز، ڈاکٹرز. تو میں بڑا خوش ہوں، ہمارے بچے الحمدللہ کامیابی کی طرف گامزن ہیں. اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ یہ صرف اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہیں، یہ صرف ڈاکٹرز نہیں ہیں، یہ اچھے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، یہ اچھے ڈاکٹر ہیں. میں نے قوم کو، مجھے خوشی ہے، میں اپنے اساتذہ کو سلیوٹ کرتا ہوں جن کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا. ہم نے قوم کو اچھے افراد دینے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ ہم قوم کو اچھے افراد دے رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ کیمیکل انجینئر ہیں، تو سر آپ نے اس کے فوراً بعد جاب کوئی نہیں آپ نے کی، آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے ایک اتنا بڑا ایک سٹیپ لے لیا. تو آپ کو محسوس نہیں ہوا تھا کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو میں اپنے گھر کیسے چلاؤں گا؟ ایکچولی میں ایک چھوٹے سے ذمہ دار گھر سے میرا تعلق ہے. میرے فادر فوت ہو چکے تھے، میری مدر نے مجھے سنبھالا پالا. میں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میری مدر میرا گاؤں چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی تھی، چاہے میں کہیں کمشنر بھی لگ جاتا. ان کی طبیعت ایسی تھی، تو میں سمجھتا تھا کہ میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں. میرے ایک بھائی فوت ہو چکے تھے، دوسرا بھائی باہر تھے ملک سے، تو میں چاہتا تھا میں اپنی مدر کے پاس رہوں. تو پھر یہ اس کی مین یہ ریزن تھی. اس کے بعد پھر اپرچونٹیز ڈھونڈتے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کام کر لیا جائے جو مشکل بھی ہو، یونیک بھی ہو، اور جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو. تو پھر یہ آئیڈیا آیا. میں اور چودھری محمد شاہد صاحب میرے ساتھی تھے، دوست، ہم دونوں نے مل کے یہ کام شروع کر دیا. اور اس کو کشتیاں جلا کے شروع کیا تھا ہم نے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوا نہ ہوا تو کیا کریں گے.
میں میرے آفس میں اس وقت لکھا ہوا تھا ایک کوٹیشن لکھی ہوئی تھی, A man of honor has only two alternatives. A man of honor has only two alternatives. Either he achieves his object or destroys in the process. بس میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مقصد حاصل کرنا ہے یا اس پہ ختم ہو جائیں گے. کیا بات ہے اس میں, کیا بات ہے, الحمدللہ. اچھا سر, کامیابی کے راستے میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے, سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا ہمارے دماغ میں ہے, سوچ. ہم کامیابی والی سوچ ہی نہیں بناتے. ہم صرف مادی فائدوں کو دیکھتے ہیں, مالی فائدوں کو دیکھتے ہیں, سامنے جو فائدہ ہو رہا ہے اس کی طرف لپک پڑتے ہیں, اور جو مطلب جو اس کے جو سیکریفائس ہے, اگر ہم سیکریفائس نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا کے نہیں ہمیں دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ کامیابی والی ہونی چاہیے. سوچ جب تک کامیابی والی نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. سر, سوچ کامیابی والی بنانے کے لیے ہمیں کون سے کوئی ایک دو سٹیپس ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے بھی سیکھیں کہ کامیابی والی سوچ کیسے بنائی جا سکتی ہے. کامیابی والی سوچ میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں, اپنے کالج میں, اپنے اسکول میں, انہیں اپنے ذہن میں سوچ لینا چاہیے کہ ہم پیدا عام ہوئے تھے, ہم نے مرنا عام نہیں ہے. ہم پیدا عام بچے کی طرح ہوئے تھے, ہم جب مریں تو ایک عظیم انسان کی شکل میں مریں. اور عظیم انسان اس وقت بن سکتا ہے جب تک وہ دوسروں کے لیے نہیں سوچتا, اس وقت تک عظیم نہیں بن سکتا. ہم دوسروں کے لیے سوچنا شروع کریں, اللہ ہمارے لیے سوچنا شروع کر دے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, کامیابی کے لیے ایک ویژن ہونا چاہیے, ایک اپروچ ہونی چاہیے, اور اس کے جو شرعی ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں, آج سائنس بھی وہی چیزیں بتاتی ہے. جو آپ سوچتے ہو وہ حقیقت بن جاتا ہے, جس طرح سوچتے ہو اس طرح بن جاتا ہے. اور اپنے اللہ سے مدد مانگے, اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں. نیت کا ٹھیک ہونا اس میں ہر صورت میں لازم ہے, ہر صورت میں لازم ہے, ورنہ وہاں دنیاوی کامیابی تو بعض مل جاتی ہے بندے کو, پیسہ کمانا, لیکن آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی. اور میں اس کامیابی کو بہت بڑی ناکامی سمجھتا ہوں جو دنیا میں کامیابی ہو, آخرت میں ناکامی ہو. میرے خیال میں وہ کوئی کامیابی نہیں ہے, وہ ایک سراب ہے, وہ ایک دھوکہ ہے. اس حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کی وجہ سے آپ کہیں جا نہیں سکتے تھے نا, تو سر اگر فار ایگزامپل یہ والا کانسیپٹ نہ ہو, یہ پرابلم نہ ہوتی, تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یار پاکستان میں کامیابی بڑی مشکل ہے, اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پاکستان چھوڑ کے کسی اور کنٹری میں چلے جائیں. جی, میں نے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی کسی یورپین کنٹریز میں, امریکہ, کینیڈا میں کہیں بھی جانے کی کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا اپنے دل میں بھی, اور کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی کہ اللہ تو مجھے کینیڈا میں سیٹ کر دے. میرے دوست ہیں کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, بڑے اچھے سیٹلڈ ہیں, ٹھیک ہے, کبھی خواہش ہی نہیں کی, کبھی دعا ہی نہیں کی اللہ سے کی. میں نے اللہ سے یہیں پر کامیابی کی دعا کی, اور جب بھی دعا کی یہ کی کہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے, اور میرے ویژن میں جو میری سوچ ہے اس میں برکت ڈال دے, اس میں میری نیت میں اخلاص ڈال دے. اور میں اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں. میں اپنے دوستوں میں آئی ایم دا لکی ون کہ وہ شاید مالی طور پر مجھ سے بہت بہتر ہوں, لیکن میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں نیشن کو. آئی ایم سیٹسفائیڈ. تو سر جو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کامیاب ہونا ناممکن ہے, آپ کو باہر ہی جانا چاہیے تھا, ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کامیابی ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. صرف ان کا سوچنے کا انداز غلط ہے, ان کا چلنے کا انداز غلط ہے. وہ محنت سے, وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. اپنی کوشش پہلے پوری کریں, پھر اللہ سے مانگیں, اور اپنی نیت کو ٹھیک رکھ کے شرعی طریقے سے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے اپنی پوری جان و مال کی ہمت کر کے کوشش کر کے پھر اللہ سے مانگے. اللہ ہر چیز یہیں پر بھی عطا کرے گا, وہاں اللہ کوئی اور ہے, یہاں بھی ہمارا وہی اللہ ہے. ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ میں عطا کرتا ہے, اور الحمدللہ مجھے اللہ نے ہر چیز جو میں نے مانگی, میرے اللہ نے ہر چیز میرے مانگنے سے بھی زیادہ عطا کی ہے, الحمدللہ. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ اتنی زبردست کامیابی پر پہنچ گئے ہیں تو لوگ بہت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ بھی بہت بزی ہوں گے, لیکن آپ اس ساری مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آپ حج کے لیے گئے ہیں, اسپیشلی موٹیویشن کیا ہے اس کے پیچھے؟ جی الحمدللہ, میں نے 2014 میں حج کیا تھا, اپنا رکن ادا کیا تھا. میری والدہ محترمہ بیمار تھیں کافی عرصہ سے, تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا, ان سے وصیت کروائی تھی کہ آپ مجھے کہیں اور میں انشاءاللہ آپ کا حج کروں گا. تو پھر میں اپلائی میں نے ہر سال اس کے بعد کرتا رہا, نہیں نکلا, تو اس سال میں نے
مجھے اللہ نے موقع عطا فرمایا اور میں اپنی والدہ محترمہ کے نام پہ حج کے لیے گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں پالا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، اپنے ساری نیشن کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی نسل کو چھوڑنا ہے، ایک ایسے اس انداز سے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ جب ہم مر جائیں، فوت ہو جائیں، تو ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین نے جو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اچھا، ہم اس کا بدل نہیں دے سکتے، ہمیں ہر صورت میں ان کی مغفرت کے لیے اچھے اعمال کرنے چاہیے، ان کے لیے ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، آپ ہر صورت میں اپنی پوری فیملی میں اپنے مرحومین کے لیے دعا والا ماحول بنانا چاہیے، تاکہ آج ہم کسی اپنے بڑوں کے لیے دعا کریں گے مرحومین کے لیے، کل جب ہم مرحوم ہوں گے تو شاید ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو۔ زبردست سر، ماشاء اللہ۔ اچھا سر، آپ اب کامیابی کے بعد آپ سوسائٹی کو پے بیک کس طرح سے کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نے اپنے تمام اداروں میں اپنی والدہ محترمہ کے نام پہ شریفہ بی بی ٹرسٹ کے تحت ہم ہر سال بچوں کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کا، ہم ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں اور اس اسکالرشپ کے تحت بچوں کو فری پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کالج میں بھی ہم الحمدللہ جو بچے غریب ہیں، یتیم ہیں، مستحق ہیں، ان کے لیے بھی پنجاب کالج کے دروازے کھلے ہیں، وہ آئیں اور نیڈ بیس فارم فل کریں، ہم ان کو میرٹ پر ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان کو بالکل تھوڑی سی نامینل فیس پہ ہم ان بچوں کو بھی پڑھنے کا یہاں موقع پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم سوسائٹی کے ان لوگوں پر ورک نہ کریں جو اپنے لیے نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں سوسائٹی کے ایسے افراد کے لیے ضرور سوچنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے، جو اپنے لیے نہیں کر سکتے ہم ان کا سہارا بنیں، ہمیں ان کے لیے کرنا چاہیے۔ بس ماشاء اللہ، یعنی کہ سر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے آپ ان کی بھی افورڈیبلٹی میں لے کر آ رہے ہیں تعلیم۔ جی بالکل، ہمارے تمام اداروں میں یہ بات شامل ہے، اور پنجاب کالج میں ایون ہم بچوں کو جو ہے الحمدللہ جو بچے غریب ہیں، یتیم ہیں، جو پے نہیں کر سکتے، ہم ان کو بالکل ہم اپنے اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو بہت اعلیٰ درجات میں قبول فرمائے۔ سر آپ کیا پیغام دیں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے سکسیس ٹیم کی کچھ سروسز آئیں اور ایک یہ بھی سروس ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کامیاب لوگوں کا انٹرویو کر کے انسپائر کر سکیں یوتھ کو کہ انہیں پتہ چلے کہ بھائی پاکستان میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ جی آپ کی یہ بہت بڑی کوشش ہے، آپ ایک نیشن بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، سوچ بدلنے کا کام کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی سوچ بدلنے کا کام کرتا ہے وہ عظیم آدمی ہے۔ سب سے بڑی سروس یہ ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی آپ کسی کو ہزاروں لاکھوں روپے دے دو نا، گفٹ کر دو، اس سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اس کی سوچ بدل کے اس کو ٹریک پر لے آؤ۔ میں کمال سمجھتا ہوں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے سوچ بدلنے کا، آپ اس پروسیس کا حصہ ہیں، آپ لوگوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ میرے ویژن کے ساتھ، چونکہ سیم ویژن ہے، آپ کا الفاظ مختلف ہوں گے، منزل سیم ہے، تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ بہت عظیم کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آخرت میں اور دنیا میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا اتنا سارا قیمتی وقت لینے کے لیے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اور باقی سارے دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سر مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ جی جزاک اللہ خیر۔